بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روضۃ الاطفال اسلامی کرڈز چینل میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے جمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا ابو رمثار رضی اللہ عنہ تیمی بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور مدینہ منورہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے جوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلا، مسکراتا اور خوبصورت چہرہ دیکھا تو سمجھ گیا اور اپنے بیٹے سے کہا، ھذا واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو واقعی اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کچھ جانثاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یوں بھی کہا ہے، آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ جمیل کسی ماں نے نہیں جنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چاہت کے مطابق پیدا کیے گئے ہیں۔ شاید تم میں سے کوئی ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کی مثال زندہ کرنے والا بن جائے، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قید سے رہا ہو کر ہمیشہ کے لیے ان کی غلامی میں قید ہو گیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمین پر جس قدر بھی چہرے ہیں، ان میں سب سے بڑھ کر مجھے جس چہرہ پر غصہ آتا تھا وہ آپ کا چہرہ تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں سے مجھے جس چہرے کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت ہے وہ آپ کا چہرہ مبارک ہے۔ صحیح بخاری۔ مجھے بتاؤ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ سیدنا برا رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں بلکہ چہرہ چاند جیسا تھا۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ گول تھا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے دمک اٹھتا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ صحیح بخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، لگتا تھا کہ سورج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر رواں دواں ہے۔ جامع الترمذی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت تک سر اور چہرے کے 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے، صرف کن پٹی کے بال میں کچھ سفیدی تھی اور چند بال سر کے سفید تھے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ سیدنا اوب حجیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نچلے ہونٹ کے نیچے انفسا داڑھی بچہ میں سفیدی دیکھی۔ صحیح بخاری۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک بہت خوبصورت تھے اور معمولی سے خمدار تھے، نہ بالکل سیدھے اور نہ ہی گھنگریالے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالوں میں کنگھی فرماتے تو ہلکی ہلکی ایسی لہریں بنتیں گویا پانی کے تالاب میں ہوا کے چلنے سے لہریں بن جاتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماتھا مبارک اس قدر روشن اور تابدار تھا کہ محسوس یوں ہوتا تھا جیسے سورج کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ صحیح ابن حبان۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنکھیں ایسی تھیں جیسے سرما لگی ہوئی ہوں، اگر تم لوگ دیکھتے تو یہی کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا ہے، حالانکہ سرما ڈالا ہوا نہیں تھا۔ مسند امام احمد۔ معبد فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں لمبی تھیں۔ مستدرک حاکم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ابروؤں کے درمیان جو فاصلہ تھا یہ خالص چاندی کی طرح سفید تھا اور چمکدار تھا۔ دلائل النبوہ۔ جب آپ غصے میں ہوتے تو چہرہ سرخ ہوتا گویا دونوں رخساروں میں دانہ انار نچوڑ دیا گیا ہے۔ مشکات۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کے دونوں دانت الگ الگ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے جیسے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ ترمذی۔ مشکات۔
سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ریشم کا کوئی باریک کپڑا ایسا نہیں چھوا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ نرم ہو۔ صحیح البخاری۔ سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا تو برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ صحیح البخاری۔ سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوے قدرے گہرے تھے، قدم ایسے ہموار اور چکنے تھے کہ ان پر پانی نہیں ٹھہرتا تھا بلکہ فوراً پھسل جاتا تھا۔ صحیح مسلم۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک موٹے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد درمیانہ تھا۔ صحیح بخاری۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی کوئی خوشبو نہیں سونگھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک کی خوشبوؤں سے بڑھ کر ہو۔ صحیح بخاری۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ریشم ایسا نہیں چھوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو، اور نہ کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے بہتر ہو۔ صحیح بخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ گویا موتی ہوتا تھا۔ سلیم رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ ہی سب سے عمدہ خوشبو ہوتا تھا۔ صحیح مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم یا پسینہ کی خوشبو کی وجہ سے جان جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ دراہی مشکات۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو قدرے جھک کر چلتے گویا کسی ڈھلوان سے اتر رہے ہیں۔ جامع الترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو کبوتر کے انڈے جیسی اور جسم مبارک ہی کے مشابہ تھی، یا بائیں کندھے کی کری نرم ہڈی کے پاس تھی، اس پر مسوں کی طرح تلووں کا جمکٹ تھا۔ صحیح مسلم۔ گردن گویا چاندی کی صفائی لیے ہوئے گڑیا کی گردن تھی، پلکیں طویل، داڑھی گھنی، پیشانی کشادہ، ابرو پیوستہ اور ایک دوسرے سے الگ، ناک اونچی، رخسار ہلکے، شکم اور سینہ برابر، سینہ مستح اور کشادہ، کلائیاں بڑی بڑی، ہتھیلی کشادہ، قد کھڑا، تلوے خالی، اعضاء بڑے بڑے۔ جب چلتے تو جھٹکے کے ساتھ چلتے، قدرے جھکاؤ کے ساتھ آگے بڑھتے اور سہل رفتار سے چلتے۔ روضۃ الاطفال کے پیارے دوستو، امید ہے آپ کو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کے بارے میں سن کے بہت خوشی ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل والا بٹن دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ جیسے ہی اس چینل پر نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کی اطلاع فوراً مل جائے گی۔ جزاک اللہ۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے مفت نیکیاں کمائیں، دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔